بنیادی ذمہ داریوں سے بھی انہیں آزاد کر دیا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، اور اس کی وضاحت کے لیے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی خوبصورت فرمان جو قرآنی آیات کے بالکل عین مطابق اور سیرت طیبہ میں اس کی تائید ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں، ان فرض کردہ باتوں کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے کچھ باتیں فرض کر دی ہیں، ان فرض کردہ باتوں کو ضائع مت کرو۔ گویا کہ آسانی کی وضاحت میں کوئی شخص یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ چلو نماز نہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے، چلو روزے نہ رکھو کوئی حرج نہیں ہے، چلو یہ جو ہے یہ کام جو اللہ نے اگرچہ کہا ہے لیکن مالدار ہیں اور ہر قسم کی سہولت موجود ہے لیکن حج پر نہ جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، زکوٰۃ کے اسباب موجود ہیں، خیرات کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت کی نعمت موجود ہے، لیکن اللہ کے بندوں میں خرچ نہ کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آسانی کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے سہولت عطا کر رکھی ہے بس اس کو اویل کیا جائے، لیکن جہاں فرض ہے کوئی چیز اس فرض کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے نماز کے بارے میں قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ یہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آدمی بیمار ہو، آدمی جہاد کے جنگ کے میدان میں ہو، خوف کے عالم میں ہو، سفر کی صورت میں ہو، انتہائی مصروفیت کی شکل ہو، نماز ایک ایسا فرض ہے جس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ کہیں اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے، کہیں اس کو اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے وقت کی فلیکسیبلٹی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اسے آگے پیچھے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ اجازت موجود ہے، لیکن نماز کو ایک 24 گھنٹے کے دن اور رات میں جو 5 نمازیں ہیں وہ 5 نمازیں ہر صورت میں ادا کرنی ہیں، چاہے کسی موقع پر 2 نمازوں کو جمع کرنے کا موقع یا نوبت کیوں نہ آ جائے، یا چاہے قصر نماز ادا کر کے مختصر کیوں نہ کر دی جائے، چاہے وہ محض اشاروں سے پورا نہ کیا جائے۔ گویا کہ سہولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرض کو ترک کر دو، چھوڑ دو، وہ فرض ہر صورت میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے کچھ باتیں فرض کر دی ہیں، ان فرض کردہ باتوں کو ضائع مت کرو، ان تعلیمات کو ضائع مت کرو، کوتاہی مت برتو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَرَّمَ اشیاء، اللہ نے کچھ باتیں حرام کر دی ہیں، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، تو تم ان کی حرمت کو خراب مت کرو۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں، پھر آپ ان حرام کردہ چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ اس میں بھی ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ بات اکثر مجالس میں جب کبھی موقع ملتا ہے تو یہ ذکر کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں شاید ہی آپ کو ایک مسلمان ایسا ملے جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ پورے پاکستان میں آپ کو شاید ہی کوئی ایک مسلمان ایسا ملے جو خون پیتا ہو، ممکن نہیں ہے، آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ خون پینا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن شراب پینے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے۔ شراب پینا بھی اسی قدر حرام ہے جس طرح خون پینا حرام ہے، جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح حرام ہے۔ لیکن یہ بیماری بہت سے لوگوں میں محض ایک کلچر اور مختلف اور حوالوں سے شامل کی گئی، اور اس کے مختلف خوبصورت جو ہے نا وہ رنگ بتائے گئے، ان کی طرف آمادہ کیا گیا، اور لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور لاکھوں لوگ سودی معاملات کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے اور کسی کو قتل کر دینا، یعنی خون پینا تو حرام ہے،
لیکن قتل کرنا حرام نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں ہر روز بیسیوں کی تعداد میں قتل کیے جاتے ہیں، سینکڑوں میں سے ایک آدھ کی خبر اخبار میں یا ٹی وی میں اس کی جو ہے نا وہ اس کی زینت بنتی ہے یا اس کو بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ گاؤں دیہات میں آپ جائزے لینا شروع کر دیں تو آپ کو ایک ایک بڑے شہر میں ہر روز اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ مل جائے گا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ تو قتل کرنا جو ہے یہ تو جرم ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات قرآن مجید یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام یہ بتاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ کسی مومن پر تہمت لگانا یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔ اور تہمت لگانے والا حرام کام یہ ہمارے گھروں میں بالکل ایک معمول کی بات ہے، بہت سارے لوگ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، اور بعض لوگوں نے تو پروفیشن کے طور پر اس کو اختیار کیا۔ یہ بات بھی میں اکثر مجالس میں ذکر کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ جب میں اس میں عملی طور پر مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو بڑی اذیت اور بڑا دکھ ہوا۔ ہمارے اپنے ایک شاگرد تھے، اسلامی یونیورسٹی میں لاء کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک عرصہ زمانہ گزر چکا ہے، نام نہیں میں لے رہا، لیکن ایک موقع پر ان سے ملاقات ہو گئی اتفاقاً۔ دو میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا تھا اور طلاق کی نوبت آ چکی تھی، اور طلاق کے موجودہ جو قوانین تھے ابھی وہ اس طرح سے نافذ نہیں تھے۔ ایک زمانے میں طلاق لینا اور دینا یہ کافی مشکل جو ہے وہ عدالتی معاملات میں موجود تھا، تو پیپرز تیار کیے جا رہے تھے میاں کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے۔ تو جس وکیل نے یا جس لکھنے والے نے اس کو لکھوایا تھا، اس میں دیگر عبارتوں کے ساتھ ساتھ یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی کہ میں اپنی اس اہلیہ سے، بیوی سے علیحدگی اس وجہ سے اختیار کر رہا ہوں کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ کم از کم اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں پائی جاتی تھی، جاننے والوں کے کچھ معاملات تھے۔ تو میں نے وکیل سے کہا، جو ہمارا شاگرد ہی تھا، میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ سر ہے تو یہ غلط، لیکن یہ عبارت لکھی ہو تو عدالت میں کیس آسانی سے جیتا جا سکتا ہے اور معاملہ جلدی رفع دفع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دنیا کی عدالت میں یہ تم کیس جیت بھی جاؤ تو اللہ کی عدالت میں کیا حشر ہوگا کہ تم ایک خاتون پر تہمت لگوانے کا ذریعہ بن رہے ہو، اور تہمت لگانا کسی پر قتل کرنے کے برابر ہے۔ کیا اس کی اجازت ہے کہیں پر؟ بالآخر بات سمجھ میں آئی اور وہ عبارت اس میں سے کٹوائی گئی، لیکن یہ بات آپ کچہریوں میں جا کے دیکھ لیں، بالکل عام سی بات ہے۔ لکھنے والا رٹی رٹائی عبارت خواہ مخواہ اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، نہ اس کا ارادہ تھا نہ اس کی نیت تھی، تو شریعت کا واضح حکم ہے کہ وہ ایک طلاق ہے، لیکن جو قانونی کاغذات تیار کرنے والے ہیں وہ باقاعدہ اس میں یہ جملہ لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ دے دی، اس سے سائن کروا دیے جاتے ہیں، اور بعد میں اس کو پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے یہ ہوش و حواس سے 3 طلاقیں دی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ 3 طلاقیں میں نے دی تھی، وہ تو انہوں نے سائن کروا دیے، میں نے سائن کر دیا اور انگوٹھا لگا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے رسول یہ بتاتے ہیں کہ وَحَرَّمَ اشیاء، اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، ان حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو خراب مت کرو۔ اللہ کا حکم اصل میں ہے حرام، یعنی حرام سے مراد ہے کہ اس کی حرمت اللہ کے حکم کی ہے، تو اللہ کے حکم کی بے حرمتی مت کرو۔ جب کوئی شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی بے حرمتی در حقیقت کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَدَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، حد اور حدود یہ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے باؤنڈری لائن کو، اور باؤنڈری لائن کا معنی سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ ہر ملک کی ایک باؤنڈری لائن بنائی ہوتی ہے، اور دنیا میں تقریباً ہر فرد
تقریباً جو بھی تھوڑا بہت شعور اور تھوڑا بہت علم رکھتا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ میں اپنے ملک کی سرحد بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے پار نہیں کر سکتا، اور کسی دوسرے ملک کا شہری بھی بغیر اجازت کے میرے ملک میں نہیں آ سکتا، کیونکہ حد متعین کر دی گئی ہے۔ تو جس طرح ملکوں کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ حدود متعین کر رکھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ حدود متعین کر دی ہیں، باؤنڈری لائنز، ان سے تجاوز مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اب حدود میں بہت ساری باتیں، لیکن صرف ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں کچھ باتوں کو حدود قرار دیا ہے، جن میں وراثت کی تقسیم حدود کے دائرے میں آتی ہے۔ جب وراثت کی ڈیٹیلز آتی ہے نا قرآن مجید کی آیتوں میں، تو اس کے اختتام پر آخری آیت یہ آتی ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو تم آگے مت بڑھو، ان سے آگے مت بڑھو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں حد متعین کر دی اللہ نے، تو اس حد کو کراس مت کرو، اس سے آگے مت بڑھو۔ اور چوتھی بات بہت ہی اچھی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور ہمارے لیے آسانی کی ایک بنیاد بھی ہے۔ چند ابتدائی جو تعلیمات ہیں وہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَكَتَ عَنْ أُمُورٍ رَحْمَةً بِكُمْ، کہ اللہ رب العزت خود کچھ معاملات میں خاموش ہوا، اس نے خاموشی اختیار کی، یعنی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ کس وجہ سے نہیں حکم دیا؟ رحمتاً بکم، تم پر رحم کی وجہ سے، تم پر رحمت کی وجہ سے، تم پر مہربانی کی وجہ سے، تاکہ تمہاری زندگی مشکل نہ ہو جائے۔ اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے خود سے کچھ باتوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ غیر نسیان، آپ علیہ السلام نے مزید اس کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو خاموشی اختیار کی تھی، یہ کوئی بھول کر نہیں اختیار کی تھی، بلکہ بغیر بھولے، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کو روک دیا گیا کہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ رہا ہو، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم نہ دیا ہو واضح طور پر کہ جس کی وجہ سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی تعلیم مل رہی ہو، تو اس کے بارے میں خام خواہ کھوج کریت مت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول خود فرماتے وَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا، اس کے بارے میں سوال مت کرو، پوچھو مت۔ جس کے بارے میں اللہ نے خود خاموشی اختیار کی ہے تو بس ٹھیک ہے، عیش کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سہولت میسر ہے اس سے فیضیاب ہو جاؤ۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ مرض بھی بڑھتا چلا گیا ہے، فرائض سے لوگوں کو بالکل غافل کیا گیا، واجبات سے غافل کیا گیا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ بعض جگہوں پر تو انتہائی مضحکہ خیز قسم کی باتیں، جس کو بنیاد بنا کر جو اسلام سے دشمنی رکھنے والے یا اس کو پسند نہیں کرنے والے، انہوں نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنا دیا، اور اس کا سبب کون بنے؟ کچھ ایسے نام نہاد قسم کے دانشور وہ بن گئے۔ شریعت اس میں اب سوشل میڈیا میں کئی بار یہ جملے ملے لکھنے کو، اس میں دیکھنے کو، پڑھنے کو ملے کہ جس میں لکھا جاتا ہے کہ سالن پکانے کا شرعی طریقہ، ہاں، فلاں پھل کاٹنے کا شرعی طریقہ، فلاں سبزی بنانے کا شرعی طریقہ۔ کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ گویا کہ مسلمانوں کو اصل مقصد سے دور کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس طرح الجھا دیا جائے کہ جس کا شریعت کے احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کا اصول عطا کر کے ان کے لیے حلال ہونے کا اعلان کر دیا کہ یہ سب حلال ہیں۔ اب جو حلال چیزیں ہیں
ان کو کھانے کے کچھ آداب تو بتائے ہیں، لیکن وہ والے آداب نہیں بتائے جو ہم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسے حکم کا درجہ دے دیا ہے۔ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس حلال کردہ چیز کو، جس میں تمام پھل، تمام سبزیاں، تمام گوشت کی شکلیں، تمام ڈشز، ہزارہا قسم کے کھانے جس طرح چاہیں اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے مذاق، اپنے اپنے ذائقے کے مطابق بنا سکتے ہیں، جس طرح کا دل چاہے اس طرح کا بنا سکتے ہیں۔ بنیادی شرط کیا ہے؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، نمبر ایک، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی حلال چیز استعمال کرو تو بسم اللہ پڑھ کے، تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ یہ اس کے آداب میں ہے، اس کے آداب میں ہے۔ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور کام کے اختتام پر الحمدللہ کہہ دینا کہ کام تکمیل پا گیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ لیکن اس چیز کو ایسے احکام اور اس میں پھر ایسی باریکیاں تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جو انسانوں کے لیے الجھن کا باعث بننا شروع ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی تمام باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی اصل ذمہ داری تو علماء کی ہے، جنہوں نے ادا کی ہے، بہت اچھا ہے، اور جنہوں نے اس میں کوتاہی برتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خود جا کے جواب دیں گے۔ لیکن ہمارا رویہ بھی یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ طالب علم چاہے میری طرح بوڑھا آدمی ہو یا کسی بچے کی طرح بچہ ہو، طالب علم کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے استاد سے سوال کرے کہ سر آپ نے یہ جو بات کہی ہے، جناب آپ نے جو بات فرمائی ہے، اس کا سورس کیا ہے اور کیا واقعی یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر تو بس ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل کر دی گئی ہے، تو پھر ہمیں اصحاب رسول کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول خود موجود ہیں اس زمانے کی بات میں، اور اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ کر کون معزز اور معتبر ہو سکتا ہے کہ براہ راست وحی آ رہی ہے۔ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات لوگوں سے کہی اور فرمایا کہ اے لوگو اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اور اس میں سے کسی صحابی نے سوچ بچار کرنے کے بعد ادب آداب کا لحاظ کرتے ہوئے باقاعدہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا محض آپ کی خواہش ہے؟ تو اگر آپ فرماتے کہ یہ اللہ حکم ہے پھر تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اگر آپ یہ فرماتے کہ نہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کو یوں کر لینا چاہیے، تو صحابی باقاعدہ اس بات کی جرات کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ پسند فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس کام کو یوں نہ کر لیں۔ یعنی رسول اللہ کے فرمان پر بھی اصحاب نے باقاعدہ اپنی طرف سے تجاویز پیش کی۔ جیسے بڑی مشہور بات غزوہ احزاب ہے، خندق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ ہم شہر میں جو ہے وہ پابند ہو کر یہ جنگ لڑیں، باہر نکل کے جنگ لڑیں، جیسے کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا، باہر جا کے میدان میں دور جا کر شہر سے آبادی سے دور جا کے جنگ لڑیں۔ تو سلمان فارسی نے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے یا آپ کا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا خیال ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی تجویز پیش کی کہ ایران میں نے اس طرح کی جنگیں بھی دیکھی ہیں، اور ہم محدود نفری کی بنیاد پر اور حفاظتی تدبیر کی بنیاد پر یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے اور تربیت کا یہ انداز رہا ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے اصحاب کو اس کی رغبت دلاتی۔ اس لیے سیرت طیبہ کی آج کی اس مجلس میں ہم نے جو بات سیکھی وہ یہ کہ اللہ کا دین آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض بھی ادا کرنا چھوڑ دو اور حرام چیزوں کو بھی کھانا شروع کر دو اور حرام کام بھی کرنا شروع کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، جو حرام کردہ ہیں ان کے قریب نہیں جانا، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کو کراس نہیں کرنا، البتہ جن باتوں کے بارے میں خود اللہ کی طرف سے سہولت میسر ہو اس سہولت کو اویل کرنا چاہیے۔
اس سے زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک اچھا پیغام بھی ہمیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عمل کی دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔